نفاذ دین کی جدوجہد ہماری اصل ذمہ داری۔ جماعت کی تعریف شاید اس سے بہتر ممکن نہ ہو کہ یکساں ہدف رکھنے والے ہم مقصد افراد کا ایسا گروہ جو کسی ایک نظم سے منسلک ہو۔ یہ نظم جماعت کے دستور کے تحت قائم ہوتا ہے اور تمام وابستگان جماعت اپنی ذمہ داری اس دستور کے مطابق ادا کرتے ہیں۔ یہ دستور ہی کے حوالے سے نظم بالا کو جواب دہ ہوتے ہیں اور ان سب کی اصل وفاداری جماعت کے دستور کے ساتھ ہوتی ہے۔ جماعت کا سربراہ بھی دستور کا پابند ہوتا ہے۔ آج کے دور میں دنیا بھر میں جماعت سازی کا یہی چلن ہے۔ آج دنیا میں حصول قوت و اقتدار کے لیے سیاسی داؤ پیچ جو حیثیت اختیار کر گئے ہیں، ان کی بنا پر ایک کامیاب سیاستدان بننے کے لیے کسی باقاعدہ سیاسی جماعت سے منسلک ہونا ناگزیر ہے۔ دنیا کے اکثریتی حصوں میں چونکہ سیکولرزم ایک نظام کی حیثیت سے تسلط حاصل کر چکا ہے، اس ماحول اور پس منظر میں مذہب اور ریاست بہتے دریا کے دو کناروں کی طرح ہیں جو کبھی مل نہیں سکیں گے۔ لہٰذا آج کے کسی سیاسی کارکن کے دو ہی بڑے مقاصد ہو سکتے ہیں۔ اولاً ملک و قوم کی خدمت کی جائے اور اس کی تعمیر و ترقی میں حصہ ڈالا جائے۔ دوسرا، اقتدار یا سیاسی قوت کے بل بوتے پر ذاتی مفادات کی تکمیل کی جائے۔ سیاسی جماعتوں کے وجود کے حوالے سے برصغیر یورپ سے بہت پیچھے ہے۔ یہاں مغل حکمرانوں کا خاتمہ ہوا تو 7 سمندر پار سے گورے آ گئے۔ 1857 عیسوی تک اہل ہندوستان آزادی حاصل کرنے کے لیے عسکری جد و جہد کرتے رہے، لیکن باہمی چپکلش کی وجہ سے ناکام ہو گئے۔ بعد ازاں مسلمانوں میں سے روایتی مذہبی طبقہ تو اسی راستے پر گامزن رہا، لیکن ہندو اور عام مسلمان نے آزادی کے لیے سیاسی راستہ اختیار کیا۔ 1885 عیسوی میں ہندوؤں نے کانگریس کے نام سے سیاسی جماعت بنائی اور 1906 عیسوی میں مسلمانوں نے مسلم لیگ کے نام پر سیاسی جدوجہد کے لیے جماعت تشکیل دی۔ کانگریس اور مسلم لیگ دونوں کی تاریخ کا جائزہ لیں تو یہ بات سامنے آتی ہے کہ دونوں کا مطمع نظر انگریز سے آزادی کا حصول تھا، لیکن مسلم لیگ انگریزوں سے آزادی حاصل کرنے کے ساتھ ہندوستان کو تقسیم کر کے مسلمانوں کے لیے علیحدہ وطن حاصل کرنے کی جد و جہد بھی کرتی رہی، جس سے کانگریس اور مسلم لیگ میں ایک فرق واقع ہو گیا۔ کانگریس صرف یہ چاہتی تھی کہ انگریز ہندوستان سے رخصت ہو جائے۔ انگریز نے ہندوستان سے اپنی رخصتی کو اصولی طور پر قبول بھی کر لیا تھا، لہٰذا اختلاف صرف وقت اور رخصتی کے انداز کا تھا۔ یہ بات بڑی اہمیت کی حامل ہے کہ ہندوؤں کو کانگریس کو ایک سیاسی جماعت کی حیثیت سے مضبوط بنیادیں فراہم کرنے اور تنظیم سازی کرنے کے لیے مناسب وقت مل گیا، جبکہ مسلم لیگ کو پاکستان بنانے کے لیے ایک زوردار تحریک چلانا پڑی، لہٰذا تنظیم سازی کا نہ وقت تھا نہ موقع۔ حقیقت یہ ہے کہ برصغیر کے مسلمانوں نے چونکہ مذہب کی بنیاد پر الگ وطن کا مطالبہ کیا تھا، لوگوں کو پاکستان کا مطلب لا الہ الا اللہ بتایا گیا تھا، لہٰذا اسی تحریک کو مذہبی جذبات کی بنیاد پر ہی آگے بڑھایا گیا۔ ہم ناظرین خصوصاً تنظیم اسلامی کے رفقا کی خدمت میں اصلاً یہ عرض کرنا چاہ رہے ہیں کہ پاکستان کی گھٹی میں جذباتیت ہے، اس کی تعمیراتی فزیولوجی میں جذباتیت ہے، لہٰذا قیام پاکستان کے بعد جتنی بھی سیاسی اور مذہبی جماعتیں قائم ہوئیں ان میں لیڈر حضرات نے جذبات کو فوکس کیا۔ مثلا مذہبی جماعتوں نے اپنے اپنے مسلک کی دہائی دی، مسلکی جذبات کو بھڑکایا اور مسلک کی بنیاد پر الگ جماعت بنا لی۔ جمعیت علماء اسلام، جمعیت علماء پاکستان، جمعیت اہل حدیث، اہل تشیع کی جماعت، تحریک جعفریہ وغیرہ سیاسی جماعتوں نے جو حقیقت میں سب سیکولر جماعتیں ہیں، بنیادی انسانی ضروریات کی تکمیل کا لالچ دیا۔ مثلا کسی نے روٹی کپڑا اور مکان کا نعرہ بلند کر کے اور کسی نے لسانی اور علاقائی تعصب کو ہوا دے کر جذبات کو بھڑکایا، اور ہم زبانوں یا علاقہ پرستوں جنہیں عرف عام میں قوم پرست کہہ دیا جاتا ہے کو اپنے گرد اکٹھا کر کے جماعت بنا لی۔ گویا صورتحال یہ بنی کہ سندھ کے کراچی اور حیدرآباد جیسے بڑے شہروں میں آسانی سے لسانی بنیادوں پر جماعت بن گئی۔ اسی طرح مذہبی جماعتوں میں شیعہ حضرات کو تحریک نفاذ جعفریہ کی اور اہل حدیث حضرات کو جمعیت اہل حدیث کی دعوت دینا اور دعوت قبول کرنا کتنا آسان ہے۔ ہم پورے وثوق سے کہہ سکتے ہیں کہ پاکستان میں کسی بھی
نو کی عصبیت کی پکار لگا کر جماعت بنانا بھی آسان، چلانا اور قائم رکھنا بھی آسان ہے۔ تنظیم اسلامی کے رفقا سے ہمارا $1 ٹریلین کا سوال یہ ہے کہ وہ کس عصبیت کی صدا لگائیں گے، وہ کس طرح کے جذبات کو مہمیز لگائیں گے۔ ہم نے جو آغاز میں جماعت کی تعریف بیان کرنے کی کوشش کی ہے، اس میں صرف پہلے جملے کا ابتدائی جز تنظیم اسلامی پر صادق آتا ہے، یعنی یکساں ہدف رکھنے والے ہم مقصد افراد جو ایک نظم سے منسلک ہیں۔ اس کے بعد پاکستان کی تمام دوسری سیاسی اور مذہبی جماعتوں سے تعمیری اور عملی اختلاف شروع ہو جاتا ہے۔ تنظیم اسلامی دستوری نہیں بلکہ شخصی بیعت کی بنیاد پر قائم ہے، جس کا بنیادی فلسفہ یا اصول یہ ہے کہ جس شخص کے ہاتھ پر بیعت کی جا رہی ہے اس کے ہر حکم کی بلا چوں چراں پابندی کرنا ہوگی، بشرط یہ کہ حکم شریعت کے دائرے کے اندر ہو۔ تنظیم اسلامی نے اپنا اصل اور حقیقی ہدف رضائے الہی کو ٹھہرایا ہے، اور اس کا موقف یہ ہے کہ ہر ہدف کے حصول کے لیے نظریہ پاکستان کو عملی تعبیر دینا لازم ہے، بلکہ تقسیم سے قبل کے نعرے میں قیام پاکستان کے بعد محمد رسول اللہ کا اضافہ لازم ہے، ناگزیر ہے۔ شریعت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم کا نفاذ نہیں ہوگا تو بات محض جذباتیت تک محدود ہو کر رہ جائے گی، اور نعرے لگاتے لگاتے جذبات بھی بالآخر سرد پڑ جائیں گے۔ اگرچہ پاکستان کی تمام مذہبی جماعتیں نعرہ تو نفاذ اسلام ہی کا لگاتی ہیں، لیکن جب وہ اپنے مخصوص قول سے مخصوص لوگوں کو مخاطب کرتے ہوئے لگاتی ہیں تو ہم مسلک لوگ اصل دعوت کو سمجھ لیتے ہیں، لہٰذا وہی لپکتے ہیں جنہیں حقیقت میں پکارا جاتا ہے۔ تنظیم اسلامی نے خود کو کسی خاص مسلک سے نتھی ہی نہیں کیا ہوا، لہٰذا اسے مسلک محمدی صلی اللہ علیہ وسلم کی صدا لگانی ہے، جس کے لیے صحیح تر اصطلاح شریعت محمدی صلی اللہ علیہ وسلم ہے، اور تمام مسلمانوں کو دعوت دینی ہے۔ شریعت محمدی صلی اللہ علیہ وسلم کے مطابق تمام زمین اللہ کی ہے اور مسلمان کے لیے مسجد کی حیثیت رکھتی ہے، لہٰذا کسی زمینی عصبیت کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ اسی لیے فرمایا کہ کسی عربی کو عجمی اور کسی عجمی کو عربی پر برتری حاصل نہیں، کسی گورے کو کالے پر، کالے کو گورے پر فوقیت نہیں۔ گویا رنگ، نسل اور زبان یا کسی بھی نوع کی عصبیت کی پکار نہیں لگائی جا سکتی۔ پھر یہ کہ سیکولر سیاسی جماعتوں کی طرح دنیاوی ساز و سامان اور عہدوں وغیرہ کا لالچ کا کوئی سوال ہی نہیں، اس لیے کہ ہر شخص یہ بات جانتا ہے کہ انتخابات میں حصہ لینے پر بھی تنظیم نے خود پر پابندی لگا رکھی ہے، لہٰذا خالصتاً نفاذ دین کے لیے کسی جماعت سے منسلک ہونے کی دعوت دینا اور لوگوں کو اپنے ساتھ جمع کر کے بڑی جماعت بنا لینا دنیا کا مشکل ترین کام ہے، اگرچہ ناممکن نہیں ہے۔ یہی وجہ ہے کہ 25 کروڑ میں سے چند ہزار افراد کو اللہ نے یہ توفیق بخشی ہے کہ وہ تنظیم اسلامی کے رفقا اور رفیقات کہلاتے اور کہلاتی ہیں، لیکن اس حقیقت کا بھی اعتراف کرنا چاہیے کہ مشکلات کی وجہ سے نوکنگ ہو رہی ہے، ایک ہچکچاہٹ اور تذبذب کی بہرحال کیفیت موجود ہے۔ ہماری رائے میں اس حوالے سے مختلف لوگوں کی مختلف وجوہات ہیں۔ اگر رفقا برا نہ مانے تو ہم اس نوکنگ کو مرض کا نام دیں گے اور ساتھ ساتھ علاج تجویز کرنے کی کوشش کریں گے۔ مثلا بعض ساتھی جو بڑے پرعزم طریقے سے تنظیم میں شامل ہوئے، انہوں نے اقامت دین یعنی دین کو عملاً قائم کر دینے کو دینی اور شرعی فریضہ سمجھ لیا، حالانکہ ایک رفیق پر اقامت دین کی جد و جہد لازم ہے، اسلام کا بالفعل نفاذ کرنا اس کی ذمہ داری نہیں۔ ایسا رفیق جب زمینی حقائق پر نگاہ ڈالتا ہے اور حالات کی ناموافقت اس کے سامنے آتی ہے تو تذبذب کا شکار ہو جاتا ہے، نتیجتاً یا تو سست روی کا شکار ہو جاتا ہے یا جلد بازی کا مظاہرہ کر کے انقلاب کے دنیاوی ہدف کو ہر قیمت پر حاصل کرنے کی فکر کرنے لگتا ہے اور نتائج سے مایوسی کا اظہار کرتا ہے۔ یہ بہت بڑی غلطی ہے۔ اسے اس بات کو ذہنی اور قلبی طور پر سمجھنا چاہیے کہ میری ذمہ داری تو دین قائم کرنے کے لیے سر توڑ جد و جہد کرنا ہے، مجھے تن من دھن لگانا ہے، لیکن میرا اصلی ہدف رضائے الہی ہے۔ اور کیا اللہ اپنی راہ میں مخلصانہ جد و جہد کو رد کرے گا؟ سورہ محمد کی آیت نمبر 7 کا مطالعہ کریں،
وہ تو اسے یعنی اللہ کے دین کو قائم کرنے کی کوشش کو اپنی مدد قرار دیتا ہے۔ کیا وہ اپنی مدد کرنے والوں کو بھلا دے گا؟ ہرگز نہیں، ہرگز نہیں۔ گویا کامیابی کا امکان 100% ہے تو تذبذب کیسا؟ معاشرے میں انقلاب آتا ہے یا نہیں آتا، یہ کسی انسان کے بس کی بات نہیں۔ قطعی اور حقیقی اختیار صرف اللہ کا ہے۔ آپ اپنا کام کریں، لوگوں کو اقامت دین کی جد و جہد کے لیے جمع ہونے اور نظم سے جڑنے کی دعوت دیں اور دیتے چلے جائیں کہ یہی آپ کا فرض منصبی ہے۔ ایسے ہی لوگوں کو علامہ اقبال نے کہا تھا، اس دور میں سب مٹ جائیں گے، ہاں باقی وہ رہ جائے گا جو قائم اپنی راہ پہ ہے اور پکا اپنی ہٹ کا ہے۔ ضرورت اپنی راہ پر قائم رہنے کی اور ہٹ کا پکا ہونے کی ہے، لیکن یاد رکھیے یہ اللہ کی مدد کے بغیر ممکن نہیں، اور اللہ کی مدد کے حصول کے لیے دن کا شاہسوار رہنے کے ساتھ ساتھ رات کا راہب بننا ہوگا۔ شیطان لعین سے اللہ کی پناہ حاصل کرنا ہوگی۔ دوسری بہت بڑی رکاوٹ حصول رزق کی مشکلات ہیں۔ اپنے اور اہل خانہ کی ضروریات دنیاوی کی تکمیل ہے۔ یہ رکاوٹ اور مشکل یوں تو ہر دور میں رہی ہے، لیکن آج بہت گھمبیر اور پیچیدہ ہو گئی ہے۔ اسے آسانی سے نظر انداز نہیں کیا جا سکتا، لیکن اگر انسان یہ طے کر لے کہ وہ کسی تیسرے کام میں اپنا وقت ضائع نہیں کرے گا اور اپنے اوقات کا سختی سے احتساب کرے گا تو ہمارا ایمان ہے اور شاید تجربہ بھی کہ دینی اور تنظیمی امور کی انجام دہی کے لیے وقت نکل ہی آتا ہے، اور جسے نہیں نکالنا اسے 5 وقتہ نماز کے لیے بھی وقت نہیں ملتا۔ ضرورت عزم کی ہے۔ کمٹمنٹ قلبی، ذہنی اور روحانی ہو تو اللہ آسانیاں پیدا کر دیتا ہے۔ کوئی کام ناممکن نہیں ہوتا، مشکل ضرور ہوتا ہے، صرف ہمارا امتحان درکار ہے۔ رفقائے گرامی، یہ کیسے ممکن ہے کہ آپ اللہ کا کام کریں اور اللہ آپ کا کام نہ کرے؟